موضوع الدرس في إثبات المعاد سورة التغابن تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سورۃ التغابن میں جیسے کہ ہم نے الحمدللہ پڑھا ہے کہ یہ سورت مدنیہ ہے، لیکن اس میں مسائل مہمہ بھی ہیں، توحید بھی ہے، اثبات معاد بھی ہے، اور مشرکین منافقین مکذبین پہ رد بھی ہے. تو سب سے پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں جو آسمان میں اور جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، یعنی جو چیز آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، چاہے وہ تسبیح قولی ہو یا تسبیح حالی ہو. آگے فرمایا لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے سب تعریف. معنی یہ ہے کہ ساری کائنات میں اسی کا تصرف ہے، جو چاہے وہ ہوگا، جو نہ چاہے وہ نہیں ہوگا. ما شاء اللہ یکن وما لم یشاء لم یکن وہو علی کل شیء قدیر. اور ہر چیز پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں، جو ارادہ فرمائیں اس کے ارادے کو کوئی روکنے والا نہیں. اسی لیے میرے آقا ہمیشہ دعا فرماتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یا اللہ کوئی روک نہیں سکتا آپ دینا چاہیں، کوئی دے نہیں سکتا آپ روکنا چاہیں، اور کوئی آپ کی قضاء اور قدر کو ٹال نہیں سکتا. اسی طرح فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرمائے ان یقول لہ کن فیکون. اس کے بعد فرمایا هو الذی خلقکم، وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اس نے تمہیں پیدا کیا، انسان بنایا، دین فطرت پہ بنایا.
لیکن کچھ تم میں سے کافر ہو گئے، کچھ مومن ہو گئے. فمنکم کافر ومنکم مؤمن. اسلام کے نزدیک تقسیم جو ہے وہ ایمان اور کفر کی ہے. جو مومن ہے وہ مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، گورا کالا سب بھائی ہیں. اور جو کافر ہیں وہ آپس میں سب بھائی ہیں. الکفر ملت واحدہ، جیسے آتا ہے کہ جو مومن ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن کا دوست ہوتا ہے اور کافر کا دوست ہوتا ہے. اس لیے فرمایا واللہ بما تعملون بصیر. تم ایمان لانے کے بعد یا کفر کرنے کے بعد جو کچھ کرتے ہو اللہ دیکھنے والے. خلق السماوات والارض بالحق. اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو انصاف سے پیدا فرمایا، عدل سے پیدا فرمایا، حق سے پیدا فرمایا. ایسے نہیں پیدا فرما دیا کہ کل کو اس کے بعد کوئی عالم نہ ہو. یہ اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ دار امتحان ہے، اس کے بعد پھر دار جزا آئے گی. وَصَوَّرَكُمْ وَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. اللہ نے تمہاری شکلیں بنائی اور کیا بہتر شکلیں بنائی کہ سب سے بہتر شکل جو ہے وہ انسان کی ہے، چاہے گورا ہو چاہے کالا ہو. لیکن حیوانوں کے مقابلے پہ کھڑا کریں تو سب سے بہتر صورت انسان کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کیسے قامت عطا فرمائی ہے، ہاتھ عطا فرمائے ہیں، اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قوت سمع، قوت بصر عطا فرمائی ہے. اس لیے قرآن بار بار توجہ دلاتا ہے. الم نجعل له عینین. کیا ہم نے تمہارے لیے آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین. اور زبان پھر تمہارے ہونٹ اور آنکھیں بنائی تو کیسے بنائی؟ حفاظت کے لیے کیسے پلکیں لگا دی ہیں، حفاظت کے لیے اس کے اوپر کیسے بھویں بنا دی ہیں. زبان بنائی تو اس کو بند رکھنے کے لیے کیسے ہونٹ عطا فرما دیے ہیں تاکہ اللہ کے ذکر پہ استعمال ہو. اور فرمائے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اور آخر تم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا. تو اگر اچھے عمل ہوں گے تو جزا بھی بہتر ملے گی، اور اگر برے عمل ہوں گے تو سزا ملے گی. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ تبارک و تعالی جو جزا سزا دیں گے کیونکہ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. اور جانتے ہیں جو تم آہستہ کہو یا زور سے کہو، ہر چیز جانتے ہیں. جو ظاہر کرو یا چھپاؤ وہ جانتے ہیں. لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ کے آگے آسمانوں اور زمینوں میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. جیسے بعض علماء نے، بہت بڑے بڑے محدثین نے فرمایا ہے کہ نملۃ سوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء. اگر سیاہ رنگ کی چیونٹی ہو اور سیاہ پہاڑ پہ چل رہی ہو تو اس کے پاؤں کی آواز بھی اللہ سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں. اس لیے فرمایا یعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. اچھا تم نے کہا نہیں لیکن تمہارے دل میں ہے وہ بھی جانتے ہیں. تم نے زبان سے بھی نہیں کہا، نہ آہستہ کہا نہ زور سے کہا، لیکن دل میں سوچ کے بیٹھے ہو. اللہ دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں، اللہ تمہاری آنکھوں کے بھید بھی جانتے ہیں. جیسے فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین. اللہ تیری آنکھوں کی خیانت بھی جانتی ہیں. وما تخفی الصدور. اور جو کچھ تم نے دل میں چھپایا ہے، جی میں چھپایا ہے، اس کو بھی جانتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تنبیہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، اگر تمہیں میری قدرت پہ، اگر تمہیں میری قوت پہ یقین نہ ہو تو پچھلی امتوں پہ نظر ڈالو. الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل. کیا تمہیں خبر نہیں پہنچی ان کی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا ہے؟ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، قوم لوط ہے، قوم فرعون ہے. ان نے کفر کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ فذاقوا وبال امرهم. اللہ نے ان کو ان کے اعمال کے مطابق دنیا کے اندر بھی عذاب چکھایا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اور ان کے لیے اصل دردناک عذاب جو ہے وہ تو آخرت کے اندر ہے. یعنی یہاں دنیا میں بھی عذاب، اس عذاب کے بعد پھر آخرت کا عذاب مل جائے گا. جیسے قرآن پاک نے فرمایا تھا کہ فرعون اور اس کے لشکر جب اللہ نے غرق کیا، فرمایا اغرقوا فادخلوا نارا
ان کو غرق کیا گیا. بظاہر تو پانی میں غرق ہو رہے ہیں لیکن اسی وقت جہنم کا ایندھن بن گئے. اور قیامت والے دن یوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اللہ حکم دیں گے قیامت والے دن کے فرعون اور اس کی پیروی کرنے والے سب کو سخت عذاب میں ڈالو. فرمایا ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات. اس لیے ان کو عذاب کیوں اللہ نے عذاب دیا کہ ان کے پاس ہم نے پیغمبر بھیجے, بینات معجزات لے کے پیغمبر آئے, دلائل لے کے پیغمبر آئے, اللہ کی آیات لے کے پیغمبر آئے, اللہ کی کتابیں لے کے پیغمبر آئے, اور ان کو آ کے ہدایت کے لیے ان کو دعوت دی, توحید کی طرف بلایا تو اکڑ گئے. فقالوا ابشر, کیا یہ بندہ جو ہے یہ بھی رسول ہو سکتا؟ رسول ہو تو کوئی نوری ہو, یہ انسان کیسے رسول ہو گیا؟ فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا. کہنے لگے کیا ہماری ہدایت کے لیے یہ بندہ ہی ملا اللہ کو؟ یہ تو ہماری طرح کھاتا ہے, پیتا ہے, دکھ ہے, سکھ ہے. اور انہوں نے کہا نہیں, ہم بشر کو نبی نہیں مانتے. انہوں نے کفر کیا اور اعراض کیا. اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے رخ پھیرا تو واستغنى اللہ, اللہ بھی ان سے, اللہ پاک نے بھی ان سے استغنا فرمایا. اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ واللہ غنی حمید. اللہ کی ذات جو ہے وہ غنی ہے اور ساری دنیا اس کی محتاج ہے. جیسے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, تم سب اللہ کے محتاج. واللہ هو الغنی, اللہ کی ذات ہی غنی ہے, باقی ساری کائنات اس کی محتاج ہے, اور وہی سب سے زیادہ قابل تعریف ہے, وہی تعریفوں کا مستحق ہے, حمد و ثنا کا مستحق. اب آگے اللہ قیامت کا ذکر فرمائے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا, یہ کافر گمان کرتے ہیں کہ ان کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. کافر کہتے تھے بس یہی دنیا ہے, اسی میں ہم مرتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, کوئی پیدا ہو رہا ہے, کوئی مر گیا ہے, بس بات ختم ہو گئی. ان ہی الا حیاتنا الدنیا, بس یہی زندگانی. نموت ونحیا, کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے. وما نحن بمبعوثین, ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. اسی لیے کہتے تھے انا لفی خلق جدید, کیا ہمیں دوبارہ اٹھائیں جب ہم مر جائیں گے, مٹی میں مل جائیں گے, ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, ہماری ہڈیاں بھی راکھ بن جائیں گی, تو کیسے ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو بتا دو, قل بلا وربی, ہاں اٹھائے جاؤ گے, مجھے اپنے رب کی قسم ہے. لتبعثن, تم اٹھائے جاؤ گے. ثم لتنبؤن بما عملتم, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتلائیں گے کہ تم نے کیا عمل کیے. مانا سزا دیں گے, مانا جزا دیں. بتلانے کا مانا یہ تو نہیں کہ صرف بتلا کے چھوڑ دیں گے, مانا ہوتا ہے بتلانے کا جیسے کوئی بادشاہ کوئی اچھا ہم تمہارے گناہ تمہیں بتائیں گے, تو مانا یہ ہوتا ہے کہ پھر تمہیں سزا دیں گے. لتنبؤن بما عملتم, جو تم نے عمل کیے ہیں. وذالک علی اللہ یسیر, اور یہ تمہیں سزا دینا, تمہارے ایک ایک عمل کا حساب لینا اللہ کے لیے آسان ہے, کوئی مشکل نہیں. کوئی یہ سوچے کہ جی کروڑوں اربوں انسانوں کا حساب کیسے ہوگا, تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں واللہ سریع الحساب, اللہ سب سے جلد حساب لینے والے ہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک دن پورا بھی نہیں گزرے گا, ابھی دوپہر کا وقت ہوگا کہ جنت والے جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں پہنچ جائیں گے, سارا حساب کتاب ہو جائے گا. باقی وہ دن کیسے ہوں گے, اس دن کے مطابق ہوں گے یا 1000 سال کا دن ہوگا, وہ اللہ جانتا. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا, اللہ نے حکم دیا میرے محبوب ان کو کہیں کہ اللہ پر ایمان لائیں, اللہ کے رسول پر ایمان لائیں. کوئی ساری زندگی کلمہ پڑھتا رہے لیکن حضور پہ ایمان نہ لائے تو مسلمان نہیں ہوگا. جیسے اللہ پر ایمان, اسی طرح اللہ کے رسول پہ ایمان. اگر قرآن پہ بھی ایمان نہ لائے, اس کے احکام نہ مانے, بس یہ ہم اللہ رسول کو تو مانتے ہیں, باقی حلال حرام نہیں, اللہ کے احکام پورے مانے.
اس لیے فرمایا والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر بھی ایمان لائے جو ہم نے آپ کے ساتھ اتارا ہے۔ نور سے مراد قرآن ہے، یاد رکھو، جہاں بھی قرآن میں نور کا لفظ آیا ہے اس سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ جیسے اللہ فرماتے انزلنا الیک نورا مبینا، اور فرماتے ہیں واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور کہیں فرماتے ہیں ھدی ونور۔ تو نور سے مراد جو ہے اللہ کا قرآن ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن نور کیوں ہے کہ جیسے نور میں ہمیں پتہ لگتا ہے یہ راستہ ہے، یہ کھائی ہے، تو قرآن بھی کھول کے بتلا دیتا ہے کہ یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صدق ہے، یہ کذب ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس پر بھی ایمان لائیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے جاننے والے ہیں، ان کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، اس دن کی تیاری کرو جس دن اللہ تم سب کو جمع کریں گے۔ یوم الجمع سے کیا مراد ہے؟ یوم القیامت، اور قیامت کا دن جو ہے یوم الجمعہ ہوگا۔ اسی لیے صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی جمعہ میں پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو زمین پر بھی جمعہ میں اتارا گیا ہے، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ قیامت جو ہے وہ بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ تو وہ ایک ایسا دن ہوگا، اس کو یوم الجمع کیوں؟ اولین آخرین سب جمع۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، پہلے گزرے بعد میں سب کو اللہ قیامت میں اکٹھا کریں گے، میدان حشر میں اکٹھا کریں گے، اس لیے اس کو یوم الجمع کہا جاتا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں اس لیے بھی یوم الجمع ہے کہ ہر بندہ اپنے عمل کے ساتھ بھی اکٹھا ہوگا، یہ تم اور یہ تمہارے اعمال، اس لیے بھی اس کو یوم الجمع کہا جاتا ہے۔ ذالک یوم التغابن، اور یہ قیامت والا دن جو ہے یہی ہار جیت کا دن ہوگا۔ دنیا میں کوئی امیر ہے، غریب ہے، لیکن اصل کامیابی ناکامی تو قیامت میں ہوگی کہ کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے۔ تو جن کو نامہ اعمال داہنے میں مل گئے، جن کے لیے جنت کے فیصلے ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے، اور جو جہنم میں گئے وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ تو اس لیے اس دن کو یوم التغابن کہا جاتا ہے۔ تغابن غبن سے ہے معنی جو ہے یہاں ہار اور جیت کا معنی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، کیسے ہار جیت ہوگی؟ مَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو اللہ پر ایمان لائے اور عمل اچھے کرے۔ صرف یہ نہیں کہ زبانی کلامی ایمان ہو لیکن عمل نہ ہو۔ زبانی کلامی ایمان ہے لیکن نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، فرائض نہیں، شرائع نہیں، تو پھر محض دعویٰ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایمان کی حقیقت یہی ہوتی ہے کہ الایمان تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان، کہ ایمان کی تصدیق دل میں ہو اور اقرار زبان پہ ہو اور سارے اعضاء گواہی دیں تیرے ایمان کی کہ اللہ نے جو تمہیں اعضاء دیے ہیں سب اعضاء اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے۔ اسی لیے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، ہم مٹا ڈالیں گے ان کے گناہوں کو، ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور داخل کریں گے ایسے باغوں میں جن کے نیچے بہتے ہیں نہریں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں۔ اللہ اپنے مومنوں سے اتنا پیار فرماتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ جیسے کہ حضور پاک نے مثال دی کہ کیا کوئی ماں یہ برداشت کر سکتی ہے کہ اپنے جگر کو اپنے ہاتھ سے آگ میں ڈال دے؟ تو صاحب نے کہا لا یا رسول اللہ، کیسے کوئی ماں کیسے اللہ تو پھر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ تو اللہ بھی اپنے بندوں کو آگ میں ڈالنا نہیں چاہتے، ہم خود زبردستی داخل ہوتے ہیں۔
ورنہ اللہ کی تو اتنا بندوں سے محبت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو سب سے آخری مومن ہوگا نا، جو جہنم سے نکلے گا، سب سے آخر، وہ کہے گا اللہ میاں سارے نکل گئے، میں پڑا ہوں، اتنا تو مہربانی کرے نا، مجھے جہنم سے نکال کے باہر ذرا کنارے پہ بٹھا دیں. سارے تو نکل گئے، اللہ حکم دیں گے کہ اس کو باہر نکال کے جہنم کے قریب بٹھا دو. بیٹھ گیا. کچھ دنوں کے بعد پھر اللہ کے آگے روئے گا، فریاد کرے گا، یا اللہ آپ نے مہربانی تو کی ہے، جہنم سے تو آپ نے نکال دیا، لیکن یہ قریب بیٹھ کر بھی تو اس کی آگ کی گرمی مجھے کھا رہی ہے، ذرا اس سے دور کر دیں اور اعراف میں مجھے بٹھا دیں جو جنت اور جہنم کے درمیان کا علاقہ ہے. اللہ فرمائے کہ میرے بندے پھر تو نہیں مانگو گے نا کوئی چیز، تم نے مانگا میں نے دے دیا، پھر مانگ رہے ہو. وہ کہا یا اللہ میں پھر بھی نہیں مانگا. اس کو اعراف میں بٹھا دیں گے. اب جب اعراف میں آ گیا تو اب اس کے سامنے دونوں نقشے آ رہے ہیں نا، ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے. تو اب جنت والے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، شاہی سواریاں آ رہی ہیں، ان کے لباس ہیں، نورانی چہرے ہیں. تو پھر کہے گا اللہ میاں ایک درخواست باقی ہے، مہربانی کریں چلو مجھے جنت میں نہ بھیجیں، جنت کے دروازے پر تو بٹھا دیں. یہ اللہ کی محبت ہے نا بندے سے، ورنہ اللہ تو جانتے تھے نا کہ تو اللہ حتیٰ کہ یہ فرمائیں گے اچھا یا غدر تم بڑے ٹھگی آدمی ہو بھائی، ہر وقت ایک نئی بات کہتے تھے. انہوں نے کہا یا اللہ مجھے آپ کی قسم ہے اب میں پھر کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ میرا اچھا بھی اس کو جنت کے دروازے پر بٹھا دو. جنت کے دروازے پہ آ گیا. اب کچھ دیر گزری اور جنت کو دیکھا اور جنت کی جناب اندر نعمتیں دیکھی تو پھر کہنے لگا اللہ میاں مہربانی کریں مجھے بھی کہیں کونے میں ڈال دیں اندر، میں بھی کسی کونے میں پڑا رہوں گا. مہربانی میں غدر پھر ٹھگی کر رہے ہو، تم نے میری قسم کھائی تھی. اللہ میاں کیا کروں، بس انسان ہوں نا، اب میں پکی قسم کھاتا ہوں کہ بالکل پھر نہیں مانگوں گا، بس مجھے جنت کے اندر کسی جگہ تھوڑی سی جگہ دے دیں، بس آسان تھا بیٹھ. یہ اللہ کی کتنی بڑی اپنے بندوں سے محبت ہے، کتنا اللہ کی رحمت ہے. اللہ فرمائیں گے اچھا میرے بندے بات سنو، جتنی زمین ہے اتنی جنت میں تمہیں جگہ دے دیں کافی ہے. کہے گا اللہ میاں اتنی بڑی جگہ، زمین تو خدا جانے کتنی بڑی ہے، اگر آپ مجھے اتنی بڑی جنت دینا چاہتے ہیں تو میرے لیے تو بہت بڑا ہے. اللہ نے اچھا ایسا کرو آسمانوں اور زمینوں کے برابر تمہیں جنت دے دے پھر خوش ہو. کہے گا اللہ میاں جنت میں تو سارے لوگ چلے گئے، وہاں تو جگہ ہی نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا میرے بندے میں تمہیں زمین اور آسمانوں کے برابر جگہ دیتا ہوں جنت میں، راضی ہو؟ کہ اللہ میں بالکل راضی. اللہ فرمائے کہ جاؤ لکا اشر امثالھا، ہم نے آپ کو اتنی بڑی جنت دی ہے کہ زمین و آسمان سے 10 گنا بڑی ہوگی، جاؤ جنت میں. اس سے بڑی اللہ کی محبت کی کیا دلیل ہوگی. لیکن پھر بھی ہم اس کے نافرمان ہوں، پھر بھی ہم بے حیائی کریں، پھر بھی ہم اس کے اوامر اور نواہی کا خیال نہ کریں، پھر بھی ہم احکام کی تعمیل نہ کریں، تو پھر اس سے بڑا تو کوئی ذلیل نہیں ہوگا. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ انسان ترقی کرے تو جبریل سے بڑھ جاتا ہے اور گرنے پہ آئے تو ابلیس سے بھی نیچے گر جائے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم اچھے عمل کرو گے ہم تمہارے گناہ مٹا دیں گے اور تمہیں جنتوں میں اور پھر جنت میں بھی تم نے ہمیشہ رہنا ہے. ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار
اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر. اور جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی آیات کی تکذیب کی، یہی جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اور کیا ان کا برا ٹھکانہ ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. یاد رکھیں یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ما اصاب من مصیبت، کوئی مصیبت تمہیں نہیں پہنچ سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. یاد. اور آگے کیا فرمائے؟ ایک ہی جملے میں سارا مسئلہ حل ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کے دل کو اللہ سکون عطا فرما دیتے ہیں. یاد رکھیں کہ دنیا میں مصیبت آئے، انسانوں میں مصیبت آئے، زمینوں پہ مصیبت آئے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آئے. اچھا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی کسی پر کوئی مصیبت نہیں ڈالتے، لیکن اس کی وجہ ہمارا گناہ ہوتا. اس کی وضاحت جو ہے وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ما اصاب من بلاء الا بذنب، کہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے. وما رفعت الا بتوبۃ، اور وہ جاتی بھی نہیں ہے جب تک کہ ہم توبہ نہ کریں. لیکن یاد رکھو کہ یہ جو نئے نئے ہمارے پڑھے لکھے دوست ہیں یا بعض دشمن ہیں، مستشرقین ہیں، کفار ہیں، ہنود ہیں، یہود ہیں، تو وہ ایسے مغالطے اور وہم لوگوں کے دماغ میں ڈالتے ہیں کہ جی اگر گناہوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے پھر کافروں پہ کیوں نہیں آتی؟ آخر مسلمان گناہ کرے تو مصیبت آ جائے اور وہ کفر کرتے ہیں اور 24 گھنٹے کفر میں ہیں. وہ کفر میں ہیں، شرک میں ہیں، حرام خاری میں ہیں، شراب میں ہیں، خنزیر میں ہیں، زنا میں ہیں، جوئے میں ہیں. ان پر کیوں نہیں عذاب آتے؟ سارے مسلمانوں پہ کیوں آتے؟ تو یہ اشکال پیش کیے جاتے ہیں، یاد رکھو. حالانکہ یہ مجرد وہم ہوتے ہیں، توہمات ہوتے ہیں مسلمانوں کے دماغوں کو منتشر کرنے کے لیے. ورنہ بات یاد رکھو، ایک ہے کافر، ایک ہے مومن. پہلی بات سمجھو، اللہ تبارک و تعالی مومن کے ساتھ معاملہ الگ ہوتا ہے اور کافر کے ساتھ الگ ہوتا ہے. اس کی مثال سمجھ لو، ایک تمہارا دوست ہے، ایک دشمن. دوست بھی بندہ ہے، دشمن بھی بندہ ہے، لیکن دوست کے ساتھ معاملہ الگ ہوتا ہے اور دشمن کے ساتھ معاملہ الگ ہوتا ہے. اس کی اور ذرا میں آسان مثال عرض کروں تاکہ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ سکے اور میں سمجھا سکوں. ایک دفعہ ایک یہودی راہب نے، یہودی ہبر نے، احبار میں سے، یہودی علماء میں سے ایک ان کے عالم نے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا. اور
اس نے کہا کہ ابو بکر ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ یہودی ہیں، آپ کے ہاں تو ہم کافر ہیں، ورنہ تو ہم تو ایمان والے ہیں، اہل کتاب ہیں، تورات پہ ایمان ہے، پیغمبر پہ ایمان ہے، خدا پہ ایمان ہے، قیامت پہ ایمان ہے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہ کافر نہیں سمجھتے۔ لیکن ہم جب عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں ہم مشغول ہوتے ہیں، تو ہمارے دل میں کبھی کوئی وسوسہ، کوئی گندا خیال آیا ہی نہیں۔ اور مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور خیال جناب کبھی بیوی کا آ رہا ہے، کبھی کسی کا آ رہا ہے، کبھی کسی کا آ رہا ہے، کبھی گندے ایسے ذلیل خیالات آتے ہیں کہ بندہ سوچ کے بھی ڈر جاتا ہے کہ یار مجھے نماز میں ایسا گندا خیال کیوں آ گیا۔ تو اس نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہارے دل میں تو وساوس آتے ہیں، تخیلات فاسدہ آتے ہیں، اور بعض اوقات نعوذ باللہ بندے کے دل و دماغ میں کفریہ کلمات بھی آ جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی ایک تو علمی جواب ہے کہ بھی اللہ نے جب وساوس کو معاف کر دیا ہے تو پھر اعتراض کا کیا معنی؟ حکم یہ ہے کہ وساوس کو لایا نہ جائے، خود نہ لاؤ، آ گئے ہیں تو اللہ نے معاف کیا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر ایک گھر میں 2 کمرے ہیں، ایک کمرے میں زیور ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، ایک کمرہ ہے بس بیٹھنے کے لیے کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، ڈرائنگ روم ہے خالی، تو ڈاکو اگر ڈاکہ مارنے کے لیے داخل ہوگا تو وہ کون سے کمرے میں جائے گا؟ اس نے کہا جس میں دولت ہے، خالی کمرے کو کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا یہی سمجھ لو تمہارے دل جب ایمان سے خالی ہے، شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شیطان بھی تو وہی ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں ایمان کی دولت ہے، اسی کو وسوسہ ڈالے گا۔ تمہیں وہ وسوسہ کیوں ڈالے؟ تمہارے بارے میں تو اس کو پتا ہے کہ یہ جہنمی ہے، اولائے کا صاحب انڈا، بات ختم ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کافروں کے ساتھ الگ معاملہ ہے۔ اللہ نے خود فرما دیا کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، میرا مدنی کافروں کا چلنا پھرنا، کھانا پینا، دولت دنیا، آپ خیال میں نہ پڑے، کسی دھوکے میں نہ آئے۔ متاع قلیل، یہ معمولی سی بات، ثم مأواہم جہنم، آخر ٹھکانہ ان کا جہنم ہے۔ ان کے لیے تو ہم نے دنیا بنانی ہے، کھائے پیے مزے کریں، لیکن انجام ان کا جہنم ہے۔ مومن کے ساتھ اللہ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ گناہ ہو گیا، پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، چوٹ لگ گئی، تکلیف ہو گئی، پیسہ گر گیا، گھاٹا پڑ گیا، اللہ اس کے ذریعے سے اس کے گناہ کو مٹا دے کہ جب بندہ میرے دربار میں آئے تو گناہوں سے پاک ہو۔ اب دیکھیں فرعون ہے، کئی سال تک اس کو سر میں بھی درد نہیں ہوا، وہ جہنمی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے دنیا میں سزائیں دینے کی؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مومن کے ساتھ معاملہ الگ ہوتا ہے اور کافر کے ساتھ الگ ہوتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ آپ کو ظاہری طور پر اچھا، دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ کافر کی نظر اسباب پہ ہوتی ہے اور مومن کی نظر مسبب الاسباب پہ ہوتی ہے۔ کیا مانا؟ ایک بندہ گیا، ہارٹ اٹیک ہوا، مر گیا، تو عام کافر وغیرہ جو بھی ہیں وہ کہیں گے یار تم لوگ بہت لیٹ ہو گئے، اگر جلدی لے آتے نا یہ بچ جاتا۔ جب اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے تم نے اس کو فوراً ہسپتال میں نہیں پہنچایا، اس کو وقت پہ ایڈ جو ہے نہیں مل سکی، اس لیے یہ مر گیا ہے۔ مومن کہتا ہے بھئی اس کا وقت آ گیا، اللہ نے جو لکھا تھا وہ وقت آ گیا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، وہ وقت آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتا، یہ تقدیر میں یہی لکھا تھا، ہمیں لیٹ ہونا ہوگا، وہ لکھا تھا اللہ نے۔ تو مومن کی نظر ہر بات میں خالق پہ ہوتی ہے اور کافر کی نظر ہر بات میں اسباب پہ ہوتی ہے۔
مومن کو اولاد ملے کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے مجھے بچہ دیا. کافر کو ملے وہ کہے گا جی محنت میاں بیوی نے کی, اللہ کا کیا تعلق ہے اس میں. وہ کہے گا جناب محنت ہم نے کی ہے, نہیں اس میں اللہ کا, بھائی تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ کہے ماں باپ نے, تو تمہارے ماں باپ کو پھرتے پھرتے بات تو وہی آ جائے گی کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. تو مومن کی نظر سیدھی اللہ پہ جاتی ہے اور کافر کی نظر جو ہے وہ اٹک جاتی ہے. اچھا, اور دنیا کے اندر یہ تکلیفیں آنا جو ہے یہ بھی ایک رحمت ہے, یہ بھی ایک اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو یہی تکلیف دے کے گناہوں سے پاک کر دے. لیکن اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی. اور جس بندے کا اللہ پہ ایمان ہوگا, یہدی قلبہ کا کیا معنی؟ علماء نے فرمایا اس کے دل کو اللہ سکون دے دیتے ہیں. اس کا ایمان ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوا اللہ کی قضاء و قدر سے ہوا ہے, آمنا باللہ, بس بات ختم ہو گئی. اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا من یؤمن باللہ یہدی قلبہ, انہوں نے کہا یہ ہدایت کا معنی یہ ہے کہ وہ فوراً کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو والذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا, یہی ہدایت ہے کہ اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتی ہے. وہ کہتا ہے سب کچھ اسی کے لیے ہے, اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے, پھر روئیں نہ روئیں, چیخیں نہ چیخیں, کیا فائدہ ہے. تو یہ اس کے لیے ہدایت ہے. اور اسی لیے یہ واقعہ کسی افریقن ملک کا ہے کہ ایک بہت بڑا باغ تھا انجیر کا, انجیر 3 والزیتون, اور ایک میلوں میں باغ تھا, اور ایک ساتھ ہی مسلمان کا تھا, یہ انگریز کا تھا, یہ وائٹ کا تھا اور یہ مسلمانوں کا تھا. اللہ کی شان ہے, ان کا بڑا باغ کا سودا ہو گیا, دن مقرر ہو گئے کہ وہ پھل جو ہے منتقل کیا جائے گا, ہوائی جہاز کارگو کے ذریعے بھیجا جائے گا. تو بڑے خوش تھے. اللہ کی شان یہ ہے کہ 2 دن کے بعد مال بھیجنا تھا, رات کو ایک اللہ نے ایسی آندھی بھیجی کہ باغ ہی ختم. پھل وہ درخت ہی ٹوٹ گیا. انجیر کا درخت کوئی طاقتور تو ہوتا نہیں, ملیا میٹ ہو گئے. اب وہ کافر صبح خوشی کے ساتھ اٹھ کے جناب آیا کہ میں جاؤں اپنا چیک اپ کروں, آ گیا ہے وہ تو بالکل راکھ بن گیا ہے. وہ کھڑے کھڑے گرا, صدمے سے, مصیبت سے مر گیا. اس کے بعد جو ہے وہ ایمان والا مسلمان جو تھا وہ آیا, اس نے دیکھا کہ باغ تو جل گیا. اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر. اور اس کو کچھ نہیں ہوا. تو لوگوں نے ان دونوں پہ ریسرچ کی کہ یار یہ کیا بات ہے کہ یہ مر گیا, یہ مسلمان ٹھیک ٹھاک ہے. تو اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ کافر کے سامنے صرف یہی دنیا تھی, وہ ختم ہو گئی, وہ تو برباد ہو گیا نا. مومن کے سامنے تو اگلا جہان تھا. اس نے کہا یہ چلا گیا تو کیا ہو گیا, اللہ پاک مجھے آخرت میں دے دیں گے. یہ نعمت چلی گئی تو کیا ہو گیا. تو جس کے بعد 2 گھر ہوتے ہیں, اگر ایک گھر گر جاؤ گے یار چھوڑو کیا ہو گیا, خیر ہے دوسرا گھر تو ہے نا. لیکن جس کا ہو ہی وہی اور وہ بھی ختم ہو جائے تو اس کا کیا حال ہوگا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. اللہ ہر چیز جانتے ہیں. کیا مانا کہ تم اندر سے تو بڑے پریشان ہو, ظاہراً کہہ رہے ہو ہاں جی اللہ کی مرضی, ہاں جی اللہ کی مرضی, لیکن اندر سے راضی نہیں. اللہ میں تو ہر چیز جانتا ہوں نا کہ کیا تم دل سے میرے فیصلے پہ راضی ہو یا صرف زبانی کلامی راضی ہے اظہار کر. اب اس کا بتایا کہ طریقہ کیا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اصل بات جینے میں کامیابی کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اگر تم نے اعراض کیا, اللہ رسول کی اطاعت سے رخ پھیرا, فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, ہمارے پیغمبر پہ تو کھول کے پہنچا دینا ہے.
مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے. اللہ کے پیغمبر آتے ہیں اور وہ آ کے بات کو سمجھا دیتے ہیں, بات کو پہنچا دیتے ہیں. مانو گے تمہارا فائدہ ہے اور اگر نہیں مانو گے تمہارا نقصان ہے. اللہ کے پیغمبر کو تو کچھ ہی لینا, ان کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک ما انزل الیک من ربک, اے میرے رسول جو ہم فرمائیں بس آگے پہنچا دو. ان علیک الا البلاغ, آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے, باقی ہمارا معاملہ ہے, ہم جانے ہمارا کام جانے. اس لیے فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہ لا الہ الا ہو, وہی ذات ہے, کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی. بس جب یہ عقیدہ توحید آ جائے گا تو سب دکھ ٹل جائیں گے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور اسی کی ذات پہ ایمان والے آسرا کرتے ہیں. اس لیے میرے مدنی پاک نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملوں میں سارا دین سمجھا دیا. آپ نے فرمایا کہ اذا سألت فاسأل من اللہ, جب کچھ مانگنا ہو بس اللہ سے مانگو, بندوں سے نہ مانگو, اللہ کی طرف توجہ کرو. لیکن مانگنے کا طریقہ سیکھو. جب اللہ سے مانگو تو تمہیں مانگنے میں لطف آ رہا ہو, تمہارا دل کہہ رہا ہو کہ اور مانگوں اور مانگوں اور مانگوں. سمجھ لو کہ آج رحمت کی گھڑی آ گئی ہے اور آج میری دعائیں منظور ہو جائیں گی. اذا سألت فاسأل من اللہ, اور فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اگر کوئی مصیبت آئے تو اللہ سے مدد پکڑو, بندوں سے مدد نہ پکڑو. بندے کیا کریں, وہ تو خود محتاج ہیں, تمہاری مدد کیا کریں. جو خود بھوکھا ہو دوسرے کو کیا کھانا کھلائے گا, جو خود لنگڑا ہو دوسرے کو کیا چلائے گا, جو خود اندھا ہو دوسرے کو راستہ کیا دکھلائے گا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور اگر بھروسہ کرنا ہے, اعتماد کرنا ہے تو پھر اللہ کی ذات پہ اعتماد کرو, اللہ کے سوا کسی پہ اعتماد نہ کرو. کیوں کہ قاعدہ کیا ہے, وَعَلَى اللَّهِ, اللہ ہی پر فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ ہمیں آپ کو صحیح توحید اور صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. سرکار دو جہاں کی محبت, اطاعت اور فرما برداری نصیب فرمائے. کہتے جی کہ حالت احرام میں اگر مجبوری ہو تو اندر میں ہاف پتہ نہیں کیا پہن سکتا ہے. کوئی بیماری ہے, مجبوری ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں. کہتے جی کہ یہ جو دین کے لیے اجتماعات ہوتے ہیں, خاص طور پہ اس بیچارے کو تبلیغ والوں سے تکلیف ہے. کہتے ہیں ریونڈ میں ہوتا ہے, بنگلہ دیش میں ہوتا ہے. دیکھو نا کتنا بیچارہ دکھ میں تکلیف میں مبتلا ہے. تو یہ تو شریعت کے بھی خلاف ہے. حضور نے تو کبھی ایسا اجتماع نہیں کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے ہیں, تمہارے دماغ پہ رونا آتا ہے یا تو کوئی تعصب ہے. میرے بھائی بات سنو, اصل دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ کام دین میں موجود ہے یا نہیں ہے. مثلا طواف کرنا قرآن حدیث سے ثابت ہے یا نہیں, لیکن حضور پاک نے تو کبھی 10 طواف نہیں کیے. اگر کوئی آدمی دن میں 10 طواف کرے تو کیا کہیں گے, یہ بدعتی ہے, حضور کا مخالف ہے. حضور پاک نے تو 10 طواف نہیں کیے, یہ بڑھا گیا, نبی سے بھی بڑھ گیا, روز 10 طواف کرتا ہے.
تو یہ جہالت ہوتی ہے. جب طواف ثابت ہے کوئی لاکھ کرے کوئی ایک کرے، جب حج ثابت ہے حضور پاک نے ساری زندگی میں ایک حج کیا. اب اگر کوئی آدمی 10 حج کرے آپ کہیں گے حضور کا مخالف ہے، یہ نبی سے بھی بڑا بننا چاہتا ہے، نبی پاک نے ایک حج کیا ہے 10 حج کرتا ہے. تو یہ اعتراض کرنے والا جاہل ہے کہ نہیں؟ اسی طرح دیکھو کہ دین کا کام، نماز دین کا کام ہے کہ نہیں؟ اس میں اجتماع کرنا جائز ہے. جمعہ دین کا کام ہے کہ نہیں؟ تو جمعہ کے دن اجتماع کرنا جائز ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو ہے یہ دین کا کام ہے کہ نہیں؟ تو عید کے دن اتنا لاکھوں کا اجتماع کرنا جو ہے جائز ہے. حج انسان اللہ کا دین کا کام ہے، تو عرفات میں اتنا بڑا کٹ کرنا، مزدلفہ میں لوگ دھکے کھا رہے ہیں، عورتیں پیدل ہیں، پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں، کوئی بیچارے ساری ساری رات کنکریوں پہ پڑے رہے ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے آخر؟ تو اگر یہ اجتماع جائز ہے تو دین کے لیے اگر کوئی بلا کے اجتماع کرے تو اس میں کیا حرج ہے جی؟ کیا تکلیف ہے؟ کوئی بھی دین ہے وہ بھی دین ہے. اب یہ تو ناممکن ہے نا کہ تم یہ کہو کہ حضور پاک نے جو روٹی کھائی تھی ہم تو تنور کی پکی ہوئی کھا رہے ہیں، ہم تو تمیز کھا رہے ہیں، حب کھا رہے ہیں، سمولی کھا رہے ہیں، یہ تو حضور نے نہیں کھائی. تو اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو حلال ہے حلال ہے، جو حرام ہے حرام ہے. حضور نے یہ کپڑے تو نہیں پہنے، یہی بھی یہ دیکھنا ہوگا ریشم نہ ہو، کافروں کی مشابہت نہ ہو، باقی کوئی لباس پہنے. تو دین کے لیے اجتماع کرنا، دین کے لیے بیٹھنا، تاکہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ پوچھتے ہیں میرے فرشتوں سے میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں آپ کا ذکر کر رہے ہیں. ہاں اللہ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو معاف کر دیا. انہوں نے کہا اللہ میاں کچھ تو ذکر کر رہے تھے نا، ایک بندہ کسی کام کی وجہ سے بیٹھا ہوا تھا. اللہ نے ہاں لا اس کا جری، جو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں ان کو بھی میں معاف کر دیتا ہوں. خدا کے بندے تمہیں تکلیف بھی دین سے ہو رہی ہے. اگر کفر کا اجتماع ہوتا ہے تمہیں تکلیف نہیں ہوتی، اگر ڈیانا کے جنازے پہ اجتماع ہو تو تمہیں تکلیف نہیں ہوتی، اگر کسی فلم اور سرکس کا افتتاح ہو اور اس میں لاکھوں لوگ اکٹھے ہو جائیں تمہیں تکلیف نہیں ہوتی، اگر کرکٹ پہ لاکھوں لوگوں کا اجتماع ہو اور ٹکٹ دے کے اکٹھے ہوں تمہیں تکلیف نہیں ہوتی، ہاکی پہ تمہیں صرف تبلیغ میں تکلیف ہوتی ہے. اللہ سے معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے توبہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے دین کے اعراض کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی آ جائے. کہتے جی کہ رفع یدین نہ کرنے کی کیا دلیل ہے؟ تو تم کیا کرو، ہم نے تو کبھی نہیں منع کیا. باقی نہ کرنے کی دلیل ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ اتنا بڑا فقیہ صحابی ہے، حضور فرماتے تھے ما رضی ابن ام عبد، جس مسئلے پہ عبداللہ راضی ہو جائے میں بھی راضی، میرا خدا بھی راضی. یہ اتنا بڑا آدمی ہے. انہوں نے حضور صحابہ کو نماز پڑھ کے دکھائی اور رفع یدین نہیں کیا اور سمجھایا کہ یہ نماز ہے. اللہ کے بندے یہ اعلیٰ اولا کے مسئلے ہیں، کیوں حضور کی امت کو لڑا رہے ہو؟ اگر ایک روایت میں ثابت ہے، ایک روایت میں ثابت نہیں ہے. ایک روایت میں منع کیا حضور نے کہ کیوں تم اپنے ہاتھ ہلاتے ہو، کأنہا اذناب خیل شمس. تو اس لیے کیوں ایسے مسائل میں امت کو الجھا کے سوالات پیدا کر کے لڑا کرتا ہے کوئی؟ اللہ قبول فرمائے. نہیں کرتے. اعلیٰ اولا افضل غیر افضل کی بات ہے، کفر اسلام کی تو جنگ ہی نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر تم نے انصاف کرنا ہے تو نماز کی باب کھول کے سارے سنن پہ نظر ڈالو، ترمذی پہ ڈالو، نسائی پہ ڈالو، ابی داؤد پہ ڈالو، ابن ماجہ پہ ڈالو، مصنف ابن ابی شیبہ پہ ڈالو، مصنف عبد الرزاق پہ ڈالو. ہر محدث نے جہاں رفع یدین کا باب باندھا ہے رفع یدین نہ کرنے کا بھی باب باندھا ہے. اور
پھر سمجھا کرو اللہ تمہیں اور مجھے بھی حضور کی حدیث کا غلام بنائے اور حضور کی حدیث کا مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور فقہ المحدثین ہے، ایک بات یاد رکھو، اگر ایک ہی امام نے ایک باب پہلے باندھا ہے ایک باب اس کے بعد باندھا ہے، وہ اشارہ کرتا ہے کہ یہ بعد والا باب جو ہے وہ پہلے حکم کو ختم کرنے والا ہے، اس لیے اس کو میں نے بعد میں ذکر کیا ہے. یہ فقہ ہوتی ہے محدثین کی، طریقہ ہوتا ہے ذکر کرنے کا. اب حضور کی حدیث مبارک ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، بالکل آمنا و صدقنا بخاری شریف کی حدیث ہے، لیکن یہ سنت تو نہیں ہے. مانا یہ ہے کہ اجازت ہے کہ اگر مجبوری ہے، بندہ بیمار ہے، تکلیف ہے، یا جگہ خراب ہے، یا مجھے گھٹنوں میں تکلیف ہے، اگر کموڈ نہ ہو میں تو بیٹھ ہی نہیں سکتا، مجبوراً میں کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہوں. تو مانا یہ ہے اس سے جواز ثابت ہوگا. ساری زندگی حضور نے بیٹھ کے کیا ہے، سنت وہ ہوگی. بات کو سمجھا کرو. اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی اور ہر کلمے پڑھنے والے کو جہاں حدیث پڑھنے کی توفیق دے وہاں سمجھنے کی بھی توفیق دے. ایک ہوتا ہے کہ یہ لفظ پڑھ لیا، پڑھ تو لیا ماشاءاللہ، پھر وہی ہوگا ماشاءاللہ. وہ جیسے ہوتا نا کہ ایک آدمی کھجور پہ چڑھ گیا نا، ڈر گیا. انہوں نے کہا اپنے بستی کا جو وڈیرا ہے نا سمجھدار، اس کو بلاؤ. اس کو بلایا جی اس کی مشکل حل کرو. بیچارہ اب ڈر کے مارے نیچے نہیں اتر سکا. یہ کون سی مشکل بات ہے؟ رسا لے آؤ. رسا لے آئے، پھینکا اور کہا اس کو کمر سے باندھ لو. باندھ لیا، اگر کھینچو آیا نیچے مر گیا. انہوں نے کہا یار یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا اس طرح میں نے کئی کنویں سے نکالے. یعنی اوپر والی اونچائی اور نیچے والی اونچائی کا فرق ہی نہیں کر سکا. وہ بدبخت نیچے سے تو اوپر کھینچا جاتا ہے، اوپر والے کو تھوڑا کھینچا جاتا ہے. یہ وہی حال ہے، ہم کیا کریں؟ دو جماعتیں پڑھ لیتے ہیں اور پھر کہیں گے جناب میں نے فلاں کتاب میں پڑھا ہے، اور پوچھ لو کہ جناب کون سی کہ جی میں نے بخاری شریف میں پڑھا. اچھا جی بخاری شریف کا نام کیا ہے؟ مجال ہے آئے کہ بخاری شریف جو ہے کتاب کا اصل نام کیا ہے؟ نہیں آئے گا. اچھا جس نے لکھی ہے اس کا پورا نام کیا ہے؟ یہ بھی نہیں. بس بخاری شریف ہے جی، اردو ترجمہ اس نے پڑھا تھا. اچھا اردو ترجمے والے بھی ہمارے کوئی ایسے بزرگ ہیں اکثر جو مشکل ہو اس کا ترجمہ ہی نہیں کرتے، جو آسان ہو اسی کا کرتے چلے جائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی دیکھ رہے تفسیر اردو والی الا قلیل. سورت فاتحہ سے حضور نے منع فرمایا ہے. آپ نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ کرو، امام نہ ہو تو پڑھا کرو. یہ کون سا مشکل مسئلہ تھا ابھی تمہیں آج تک حل نہیں ہوا؟ 1400 سال گزر گئے ابھی تک تمہارے مسائل حل نہیں ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی لیے دشمن ہم پہ ہنس رہا. وہ کہتا ہے ہم ان کو مٹانے پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ آپس میں لڑنے پہ لگے ہوئے ہیں. ہم قرآن بدلنا چاہتے ہیں، یہ فروعی مسائل پہ امت کو لڑانا چاہتے ہیں. ہماری کتنی بڑی بدقسمتی. بچی کا نام خنسا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. مکے میں جگہ کا نام بھی خانسا ہے. اگر میں طائف میں رہتا ہوں، آپ مکے میں طواف کی نیت سے آ رہے ہیں، پھر لازماً احرام باندھنا ہوگا. کسی امام کے نزدیک بھی گنجائش نہیں. اگر آپ ڈیوٹی پہ آ رہے ہیں، ڈرائیور ہیں، ملازمت ہے، وہ اس میں گنجائش ہے. جب آئی عبادت کے لیے رہے ہو، طواف کے لیے رہے ہو، تو اور تو پھر تمہارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو تمہیں تو ہر حال میں احرام میں آنا ہوگا. جب ہم مسجد الحرام میں نماز پڑھتے ہیں، نظر سجدے کی جگہ پر ہو. طواف کر کے ہم کسی کو ثواب بخشیں انشاءاللہ، اللہ ثواب دیں گے، ہر نفلی عبادت کا ثواب دیں گے. اگر کوئی آدمی عرفات والے دن مغرب کے غروب سے پہلے نکل آیا باہر تو دم پڑ گئی.
ہمارے اسلام میں چاند کی 14 تاریخ کو کیا حکم ہے؟ کوئی حکم نہیں ہے جناب، نہ 14 کو نہ 15 کو. کوئی اسلام نے حکم نہیں دیا کہ 14 کو الٹے لٹک جانا، 15 کو سیدھے ہو جانا. یہ تو جادوگروں نے بنائے ہوئے ہیں 14-15. سارے دن اللہ کے ہیں، تمام راتیں اللہ کی ہیں، تمام مہینے اللہ کے ہیں. جن کو اللہ نے فضیلت دی ہے بھی جمعرات ہے، جمعہ ہے، سوموار ہے، لیلۃ القدر ہے، رمضان ہے، لیالی الحج ہے. یہ تو کہیں حکم نہیں دیا. یہ جو 14 سے 11 سے 12 یہ سارے تیرے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واحم حوزة الدين. اللهم اذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المجاهدين.